جی، آج کی سب سے زبردست خبر کہ کوائن بیس جو دنیا کی سیکنڈ بگیسٹ ایکسچینج ہے بائننس کے بعد، اس نے ابوظہبی کو اختیار کیا اپنی گلوبل ٹوکنائزیشن ایسیٹس کو پش کرنے کے لیے۔ کیا مطلب ہے میری بات کا؟ تو انہوں نے ADGM جو کہ ابوظہبی کی گلوبل مارکیٹ اتھارٹی ہے، اس سے اپروول لیا ہے یا ان سے اپروول مل گیا ہے ان کو کہ یہ جو ابوظہبی کے کنونشنل شیئرز ہیں، یعنی جو شیئرز ہیں کمپنیز کے، ان کو ٹوکنائز کر کے عام پبلک تک بغیر کسی میڈیم کے، بغیر کسی بینک یا بروکر یا انسٹیٹیوٹ کے، فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کے، آپ ڈائریکٹلی ان کے شیئرز ٹوکن کی فارم میں خرید سکتے ہیں۔ اور صرف اتنا نہیں، یہ ٹوکن کی حیثیت وہی ہوگی جو ایک عام شیئر کی ہوتی ہے۔ یہ ایک ہم ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں اس ایریا میں بھی، کیپٹل مارکیٹ میں بھی، کہ جتنے شیئرز ہیں وہ ٹوکنائز ہوتے جا رہے ہیں، اور ان ٹوکنائز شیئرز کی حیثیت بھی وہی ہوتی جا رہی ہے جو ایک عام شیئر ہولڈر کی ہو رہی ہے۔ جیسے کہ آپ کسی کمپنی کے شیئر خریدتے ہیں اور اس کی فزیکل آپ کو کسٹڈی ملتی ہے، تو وہی ٹوکنائز شیئر کی حیثیت بھی لیگلی وہی ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس چیز کو کوائن بیس انٹرنیشنلی ابوظہبی کے اندر انہوں نے لائسنس ملنے کے بعد شروع کرنے والے ہیں۔ وہ بٹ کوائن مائنرز، کافی بٹ کوائن مائنرز اس وقت بٹ کوائن مائننگ چھوڑ کے AI کے فارمز جو ہیں ان کی مائننگ شروع کر رہے ہیں۔ یعنی جو بٹ کوائن مائننگ کر رہے تھے وہ بٹ کوائن مائننگ چھوڑ کے AI کے ڈاٹا سینٹرز بنا رہے ہیں۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اصل میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جب ہم جو ہے مائننگ کی ڈیفیکلٹی بڑھتی جاتی ہے، بٹ کوائن مائن کرنے کی ڈیفیکلٹی مائنرز کے لیے بڑھتی جاتی ہے، تو ان کا جو ریونیو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ جب پرائس نیچے گر جاتی ہے اور ڈیفیکلٹی بڑھ جاتی ہے، اگر آپ اس گراف کو دیکھیں تو اس میں ہوتا در حقیقت بات یہ ہے کہ جب یہ بلو والا آپ کی ڈیفیکلٹی بتا رہا ہے، تو جب پیک ہوتا ہے بل مارکیٹ کا، تو ڈیفیکلٹی جو ہے وہ ٹاپ اپنا ٹچ کر چکی ہوتی ہے پرائس کے ساتھ۔ اور جب مائننگ جو ہے وہ اتنا ریونیو نہیں دے پا رہی ہوتی مائنر کو جتنا وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ اب پرائس نیچے آ رہی ہوتی ہے لیکن ڈیفیکلٹی وہیں پر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مائنرز جو ہے وہ ڈسکریج ہوتے ہیں اور وہ یا تو مائننگ بند کر دیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، یا وہ جو ہے کوئی اور بزنس میں پھر اپنے آپ کو موو کرتے ہیں۔ یہ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے پہاڑوں میں جو لوگ رہتے ہیں تو ٹھنڈ میں وہ نیچے آ جاتے ہیں میدانی علاقوں میں، اور گرمیوں میں واپس سے وہ پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو یہ 2021 میں ہم یہ دیکھے گا کہ جب ٹاپ ہو گیا تھا، اس کے بعد سے مائننگ ڈیفیکلٹی جب ہائیسٹ پہنچ چکی تھی اس کے بعد سے نیچے آنے لگی تھی۔ اور اسی طرح ہم 2017 میں بھی یہ چیز کو دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح ہم لوگ جو ہے 2024 میں بھی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہوتا رہا ہے، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہوتا رہے گا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب نیٹ ورک پر بہت سارے مائنرز مائننگ کے لیے آ جاتے ہیں، تو اب اگر 10 لوگ ایک بلاک کو مائن کرنا چاہیں گے تو وہ بہت جلدی کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کام کرنے والے لوگ زیادہ بڑھ گئے اور بلاک ایک ہی ہے، یعنی ہر 10 منٹ میں ایک ہی بلاک ہونا چاہیے۔ یہ بٹ کوائن کے کوڈ کے اندر موجود ہے، اس کی یعنی یہ اس کی اساس میں موجود ہے۔ تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ 10 منٹ سے کم نہ ہو ٹائم مائننگ کا، جو نیٹ ورک ہے وہ اتنا اسمارٹ ہے کہ اس کی مائننگ کی ڈیفیکلٹی بڑھا دیتا ہے، کہ جو وہ اب 10 لوگ ہیں ان کے لیے وہ 10 منٹ سے پہلے مائن نہ کر پائیں۔ تو اس طرح ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی مائننگ ڈیفیکلٹی بڑھ گئی۔
اب ان کے لیے اپنی مشینوں کو اپنے جی پی یوز کو چلانا زیادہ یعنی ان کو زیادہ محنت لگ رہی ہوتی ہے ایک بلاک کو مائن کرنے کے لیے. اور جب یہ مائنرز اس طرح چھوڑ کے جاتے ہیں تو سسٹم واپس اور ہیش ریٹ گر رہی ہوتی ہے جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو واپس سے جو ہے سسٹم جو ہے وہ ایز کر دیتا ہے, آسانی پیدا کر دیتا ہے مائنرز کے لیے کہ وہ اب واپس سے بلاک کو مائن کر سکیں. تو ایسا نہ ہو وہ 10 کا 12 یا 15 منٹ بن جائے جو اس نے رکھی ہوئی ہے مشکل, یعنی مشکل اس نے رکھی ہوئی تھی 10 لوگوں کے حساب سے, اب لوگ چھوڑ کے چلے گئے تو وہ واپس سے ری ایڈجسٹ کرتا ہے اپنی مائننگ کو, اپنے ڈیفیکلٹی کو, تاکہ واپس سے جو ایگزسٹنگ لوگ ہیں وہ 10 منٹ ہی کے اندر اس کو مائن کریں. اور یہ ہر 2 ہفتے میں اپنے آپ کو ریکیلکولیٹ کر کے ایڈجسٹ کرتا ہے جو سسٹم ہے, اور یہ کوئی کنٹرول نہیں کر رہا. یہ بٹ کوائن کے کوڈ میں, اس کی اساس میں, اس کے دماغ میں یہ آلریڈی ایک چیز موجود ہے, تو یہ خود ہی وہ ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے. IREN, TeraWulf, Cypher, Hut 8, all part of a massive crypto to AI pivot we've seen this year, going from a Bitcoin miner to a data center operator. As Riot Platform stock is moving high. ایک اور بڑی زبردست خبر ہے کہ سولانا اسٹیبل کوائن جس کے پاس ہیں وہ دنیا میں 5 لاکھ منی گرام لوکیشنز پہ جا کے کیش آؤٹ کروا سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کے پاس آپ کے والٹ کے اندر, آپ کے ڈیجیٹل والٹ کے اندر سولانا کے USDTs یا اس طرح اسٹیبل کوائنز ہیں تو آپ دنیا کے 170 ممالک میں جو ہے 5.5 لاکھ ریٹیل لوکیشنز جو منی گرام کی ہے وہاں پہ جا کے ان کو کہہ سکتے ہیں جی یہ میں آپ کو ٹرانسفر کر رہا ہوں, مجھے ہارڈ کیش دے دیجیے, وچ از اگین ویری نائس. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مین اسٹریم کے اندر کتنی اڈاپٹیبلٹی بڑھتی جا رہی ہے, اور جو ڈیجیٹل ایسیٹس ہیں اور جو فیاٹ ہے جو اس کا گیپ جو ہے وہ کلوز ہوتا جا رہا ہے. تو بٹ کوائن ایک بڑی کلوز رینج میں پچھلے 1 مہینے سے چل رہا ہے. یعنی یہ جب اس باکس میں آیا ہے 6 جولائی کہہ لیجئے, 6-8 جولائی کے بعد, تو اس کے بعد یہ ایک 66,800 اور تقریباً جو ہے وہ 62,200 کی رینج میں مسلسل چل رہا ہے. پچھلے 3 دن ہمارے پاس ریڈ رہے مارکیٹ میں, اور آج کی مارکیٹ ویسے ایشیا نے تو ایک پازیٹیو اس پہ کھلی ہے. ایک بڑی اہم بات ہے آج کی مارکیٹ کے لیے, آج کور انفلیشن ریٹ جو ان کا CIR ہے وہ پبلش ہوگا, جو کہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اسپیشلی ہماری مارکیٹ کے لیے, کیونکہ یہ جب پازیٹیو آتا ہے تو مارکیٹ اپنا ریئیکشن شو کرتی ہے, اور جب نیگیٹو آتا ہے تو مارکیٹ مزید ریڈ پہ جاتی ہے. تو یہ بڑا اہم چیز ہے جو آج ہمیں سعودی ٹائم پہ 3:30 بجے اور دبئی ٹائم پہ 4:30 بجے نظر رکھیے گا کہ مارکیٹ والیٹائل جو ہے وہ دکھے گی ہمیں اس ٹائم اس رینج کے اندر. جو نیو یارک کی پری مارکیٹ ہے اس ٹائم میں یہ نیوز آئے گی, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ کیا ریئیکشن دکھاتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی ہے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے.